بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ صحیح بخاری میں ہم الحمدللہ علی احسانہ سیدنا محمد بن اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ الخطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ سیدنا امام محمد بن اسماعیل، آپ کو سمجھ آ رہی نا کس امام کی بات ہو رہی ہے؟ یہ امام بخاری کا نام ہے، آپ کو اس لیے لکھوایا تھا ابتدا۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارکہ میں جب کبھی رمضان شریف آ جاتا، کون سا مہینہ آ جاتا؟ تو رمضان شریف کی پہلی رات سے یہ معمول فرما دیتے آپ کہ اپنے حلقہ احباب کو آپ جمع فرما لیتے اور ان کو نماز تراویح پڑھاتے۔ کیا پڑھاتے؟ اور ہر رکعت میں 20 آیات بینات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ہر رکعت میں کتنی آیات کی؟ اور اسی طرح پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ ہر رات میں نماز کی حالت میں آپ قرآن پاک کا ختم فرما لیا کرتے تھے۔ ہر رات بس نماز پڑھتے رہتے، نوافل شروع کر دیتے۔ سحری سے پہلے قرآن پاک کو کیا فرما لیتے؟ نماز کی حالت میں ختم فرما لیتے۔ نماز کی حالت میں سحری کے ٹائم سے پہلے اور سحری کے وقت سے نصف سے لے کر تہائی قرآن پاک تک پڑھ لیتے، سحری سے صبح تک۔ نصف سے لے کر تہائی قرآن پاک پڑھ لیتے، سحری سے صبح تک۔ اور یوں یہ جو سحری کے وقت کا معمول تھا، یوں 3 راتوں میں ایک ختم پاک فرما لیا کرتا ہے۔ یہ جو سحری کے وقت میں معمول تھا، پہلا معمول تو تھا نا کہ رات کو نماز پڑھاتے حتیٰ کہ قرآن پاک کو ختم فرما دیتے۔ اب ہے سحری کے وقت سے اور اگلی بات سننے کے قابل ہے، خصوصاً جو حفاظ قرآن ہیں، جن کو آج قرآن کریم کے پڑھنے کی فرصت تک نہیں۔ اپنے اسلاف کو دیکھو، بزرگان دین کو دیکھو، رات یوں بسر ہو گئی، امام بخاری کی رمضان کی رات یوں بسر ہو گئی، اور جب دن ہوتا نا رمضان کا تو پھر روزانہ ایک ختم پاک ہر روز دن کو فرما دیا کرتا تھا۔ یہ ہے ذوق تلاوت، امام بخاری کا ذوق تلاوت۔ پڑھتے رہتے قرآن شریف، پڑھتے رہتے،
اور ختم قرآن پاک کا عین افطار کے ٹائم آ کے والناس تک پہنچ جاتا ہے. اگر پہلے قریب بھی ہو جاتے تو چھوڑ دیتے. فرماتے کہ والناس یعنی اختتام قرآن عین افطاری کے ٹائم کروں گا، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. ابو سعید بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا امام بخاری نماز پڑھ رہے تھے تو بھیڑ نے آپ کو، بھیڑ جس کو آپ ڈینگو کہتے ہیں سادہ لفظوں میں، بھیڑ نے آپ کو نماز میں 17 مرتبہ ڈنک مارا. کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا دیکھو نا مجھے کوئی چیز تکلیف پہنچا رہی تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ نماز میں نہیں اس کی طرح متوجہ ہوئے. دیکھو نا مجھے کوئی چیز نماز میں کیا پہنچا رہی تھی؟ تکلیف پہنچا رہی تھی. تو لوگوں نے کہا اے امام بخاری، آپ کو بھیڑ نے 17 مقامات پہ مختلف پہ ڈنک مارا ہے جس کی وجہ سے سوجن سی محسوس ہو رہی ہے. اور ایک روایت میں یوں ہے، حاضرین میں سے کسی نے پوچھا اے امام بخاری، جب پہلی دفعہ اس نے آپ کو ڈنک مارا تو آپ کو چاہیے تھا آپ نماز ختم کر دیتے، کیونکہ آپ کو تکلیف ایک چیز دے رہی ہے، آپ اس کو تکلیف دینے والی چیز کو ختم کرتے پھر نماز شروع کر دیتے. تو آپ نے جواب دیا کہ دراصل میں نے اس وقت قرآن سے ایک سورت کو شروع کر دیا تھا اور میں نے اپنے تقوی و طہارت کے خلاف سمجھا کہ اب سورت کو مکمل کرنے سے پہلے میں کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤں. بس اسی اثنا میں وہ مجھے بار بار کاٹتا رہا. اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلاف نماز میں کس قدر منہمک ہوتے تھے، کس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور جو ہماری حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. خشوع و خضوع تو دور کی بات ہے، بدقسمتی سے ہمیں 5 وقت کی نماز ہی میسر نہیں. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اکثریت کی بات ہے، مسلمانوں میں اکثریت. حالانکہ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلم اور کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے فرمایا وہ نماز ہے. کہ کافر کبھی پڑھتا نہیں اور مسلم کبھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے علی شان عبداللہ بن عباس نے تفسیر خازن میں موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بے نمازی ہے، کس کی بات کی ہے؟ بے نمازی ہے. 5 میں ایک بھی چھوڑ دینا تو شرعاً اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمازی ہے. ایک بھی چھوڑ دے. نمازی صرف وہی ہے جو ہر حال میں 5 وقت کی نماز کو پڑھتا ہے، وہ ہے نمازی. اور فرمایا بے نمازی کو اللہ کریم قیامت کے دن جہنم کے اس طبقے میں پھینکے گا جہاں فرعون، حامان، قارون اور شداد جیسے کفار پڑے ہوں گے. بے نمازی کو مالک کریم انہی کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا. اب اندازہ لگائیں، یہاں نماز قضا کرنا تو لوگوں کو بڑا آسان نظر آتا ہے، لیکن جو اس کی وجہ سے کل سزا ہے، کتنی سخت سزا ہے. فرعون وہ بدبخت ہے، یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل. ویسے تو مصر میں ایک وقت آیا کہ مصر کے
بادشاہ کو فرعون کے لقب سے جانا جاتا تھا. یہ اس کا نام نہیں ہے. جس طرح عزیز مصر ایک وقت آیا، جو مصر کا بادشاہ ہوتا اس کو عزیز مصر کہتے، نام نہیں ہوتا تھا عزیز مصر. اسی طرح مصر پہ ایک وقت آیا کہ جو مصر کا بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کے لقب سے جانا جاتا. جس طرح ہمارے وطن عزیز پاکستان میں وزیر اعظم، یہ کوئی نام تو نہیں ہے نا، نام ہے یا کسی عہدے کا نام ہے، منصب کا نام ہے. اسی طرح فرعون عزیز مصر یہ بھی ایک منصب کا نام ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے. جس طرح وزیر اعظم یا صدر یہ کسی شخص کا نام نہیں ہوتا، بلکہ نام تو اس کا کوئی اور ہے. جو بھی ہے نام تو اس کا کوئی اور ہے. اسی طرح مصر میں کچھ ایام ایسے گزرے کہ جو مصر کا بادشاہ ہوتا اس کو عزیز مصر، اور کچھ ایام پھر ایسے آئے مصر کی تاریخ میں جو مصر کا بادشاہ ہوتا اس کو کیا کہتے؟ فرعون. تو یہاں اس فرعون یعنی اس بادشاہ مصر کی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل تھا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ اتنا بڑا لعین تھا، عوام الناس کو کہتا میں تمہارا خدا ہوں، مجھے ہی سجدہ کرو، مجھے کیا کرو؟ سجدہ کرو. اب دیکھو جس جگہ یہ پڑا ہوگا بے نمازی بھی اس کے ساتھ جہنم میں چلے گا. اندازہ لگاؤ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا. اور اسلاف کی نماز کی حالت آپ کے سامنے ہے. کم از کم جو اس کلاس میں موجود ہیں، آپ پہلے بھی پڑھتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب بے نمازی بیٹھے ہیں، لیکن میں بھی آپ میں اس جملے میں شامل ہوں. میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ سب بھی نیت کریں، انشاءاللہ الرحمن ہماری کوئی نماز آج کے بعد کسی حالت میں بھی قضا نہیں ہوگی. البتہ کوئی شرعی عذر میں قضا ہو گئی تو انشاءاللہ اس کی قضا فوراً کر لیں گے، اس کی قضا فوراً کر لیں گے. غور کرنا، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی پر کلام ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس فروخت ہونے کے لیے کچھ سامان آیا، کچھ سامان آیا بیچنے کے لیے. شام کو کچھ تاجر آئے جنہیں پتہ چلا نا فلاں جگہ تجارت کا مال آیا ہوا ہے، تو کچھ تاجر چلے گئے. 5,000 کا تو وہ جو سامان تھا نا، سامان، اس پر ان تاجروں نے امام بخاری کو کہا کہ یہ جتنے کا بھی ہے، آپ کو جتنے کا بھی آیا ہے، ہم آپ کو 5,000 روپیہ اس پہ نفع دیتے ہیں. کتنا نفع دیتے ہیں؟ 5,000 روپیہ. امام بخاری نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا. کیا بتاؤں گا؟ بیچنا ہے یا نہیں بیچنا. بیع کی نہیں ہے. اسی بات سے ایک بات آگے سمجھنے کے قابل ہوگی. خریدا ہے، جو پھر خریدنے آپ سے آئے ان سے بیچنے کی بات نہیں کی کہ تمہیں بیچ دیا کل لے جانا، ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے اتنا کہا کہ آپ کو یہ جتنے کا آیا ہے ہم آپ کو کتنا نفع دیتے ہیں؟ 5,000 درہم. 5,000. آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا کہ میں بیچنے کا ارادہ رکھتا ہوں اتنے نفع پر یا نہیں. سودا نہیں ہوا. یہ چلے گئے. دوسرے دن تاجروں کا ایک اور گروہ آ جاتا ہے. تاجروں کا ایک اور گروہ آ جاتا ہے. وہ کہنے لگے امام بخاری سے آپ نے جتنے کا بھی یہ سامان خریدا ہے
ہم 10,000 اس پہ آپ کو نفع دے کر خریدنے کے لیے تیار ہیں. کتنا؟ کل والے تاجروں نے کتنا کہا تھا؟ وعدہ ان سے نہیں کیا کہ تمہیں دوں گا، بس اتنا فرمایا میں کل سوچ کے بتاؤں گا میں نے بیچنا ہے یا نہیں بیچنا. اب غور کرو شریعت کیا ہے فتوے کی دنیا میں. فتویٰ یہ ہے کہ امام بخاری نے کیونکہ 5,000 والوں کو بیچا، اگر چاہتے شرعن فتوے کی دنیا میں تو آپ کے لیے جائز تھا جو 10,000 کی آفر کر رہے ہیں آپ ان کو دے دیتے، آپ ان کو فتوے کی دنیا میں جائز تھا. لیکن آپ نے کیا کیا سنیے گا. امام بخاری نے فرمایا کہ کل بھی کچھ تاجر آئے تھے، ان تاجروں سے فرمایا کل بھی کچھ تاجر آئے تھے جنہوں نے مجھے 5,000 نفع کی پیشکش کی تھی، میں نے ان سے خرید و فروخت نہ کی. میں نے کہا میں کل سوچ کے بتاؤں گا، میں کل سوچ کے. اے 10,000 کا نفع دینے والوں، صرف میرے دل میں یہ خیال کل اٹھا تھا کہ ان کو ویسے دے دینا چاہیے جو 5,000 والے آئے. دل میں اٹھا تھا، میں نے سودا نہیں کیا. ان کو 5,000 نفع پہ. فرمایا اب مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ دنیا کے پیسوں کی خاطر میں اپنے دل کی نیت کے خلاف کر بیٹھوں. دنیاوی دولت کی خاطر ہے تو 5,000 آج وہ لاکھوں سے بھی زائد ہے، وہ 5,000 درہم. فرمایا میں سودا نہیں کیا، شرعن ان 10,000 والوں کو آپ دے سکتے تھے، یہ فتویٰ ہے. لیکن آپ نے فرمایا میرا تقویٰ مجھے اجازت، کیونکہ میں نے دل میں نیت کی تھی کہ نفع دے رہے ہیں چلو ان کو دے دیں گے. ان سے بات نہیں کی، نہ زبان سے کوئی جملے بولے، اور خرید و فروخت کے لیے زبان سے جملے بولیں گے تو کوئی بات چلے گی، دل ہی دل میں خرید و فروخت نہیں ہوتی شرعن. اب غور کرو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10,000 والے تاجروں کو واپس بھیج دیا. فرمایا کیونکہ میں دل میں نیت کر چکا ہوں بس میں 5,000 والوں کو دے دوں. یہ ہمارے اسلاف ہیں. اور آج ہم جس حیثیت اور جس طریقے سے مختلف انداز سے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ، جھوٹ، فریب، نہ جانے کیا کیا مال کمانے کے چکروں میں ہم مسلمانوں سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی کافر سے بھی دھوکہ دہی کے ساتھ معاملہ کرنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی مسلمان کو، کہ ایک مسلم ہو کے کافر کے ساتھ دھوکے کے ساتھ کوئی سودا بازی کرے. اور ہماری حالت پیسوں کی محبت میں اتنی گر چکی ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے دھوکے کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں. وہ جو ناپ تول کا معاملہ آ جائے اگر کسی چیز میں تو اس میں کم و بیشی کرتے ہیں، جب دینے کی باری ہے تو کم، جب لینے کی ہے تو زیادہ، جب لینے کی ہے تو زیادہ. یہ ساری صورتیں کیوں ہیں مسلمانوں میں؟ صرف اس ذلیل دنیا کی دولت کی محبت میں انہوں نے اللہ کریم عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کے دولت کمانے کے چکروں میں لگے ہوں. اور ادھر ہمارے اسلاف ہیں، ادھر ہمارے، ان کی حالت آپ نے سنی. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے. غور کرنا، محمد بن منصور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، محمد بن منصور، کہ ہم امام بخاری کی مجلس میں